ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ کار اور وتیرہ رہا ہے کہ وہ ہر حالت میں حق بات کہا کرتے تھے، چاہے سامنے حاکم وقت ہی کیوں نہ ہو، اور حق بات کہنے کا سبب حاکم وقت کی خیرخواہی کرنا تھی۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہر شخص دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کوئی ایک شخص دوسرے کی اصلاح کی نیت سے بات نہیں کرتا۔ ہمیں بھی اپنے اسلاف کے طریقہ کار پر چلنا چاہیے، اسی میں ہماری اور عام لوگوں کی بھلائی ہے۔ مؤرخ ابن عساکر اور علامہ ذہبی رحمہم اللہ، امام ابو حسین احمد بن محمد خراسانی النوری جو بغداد کے رہنے والے تھے، ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک دن بغداد میں دریائے دجلہ کے کنارے چل رہے تھے کہ قریب سے ایک کشتی گزری۔ دیکھا کہ ملاح بہت سارے شراب کے مٹکوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ ابو حسین نوری اس پر چڑھ گئے اور پوچھا، یہ کیا ہے اور کس کے لیے ہے؟ ملاح نے کہا، آپ کو اس سے کیا لینا دینا؟ امام ابو حسین اصرار کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، بتاؤ یہ کیا ہے؟ ملاح نے کہا، انت واللہ کثیر الفضول ھذا خمر للمعتزد، اللہ کی قسم آپ بڑے فضول گو آدمی ہو، یہ خلیفہ معتزد باللہ کی شراب ہے۔ ابو زین کو بڑا سخت غصہ آتا ہے، ہاتھ میں لاٹھی تھی، مٹکوں کو یکے بعد دیگرے توڑنا شروع کر دیا۔ ملاح اس دوران ان کو منع کرتا رہا مگر وہ رکنے والا نہیں تھا۔ چنانچہ ملاح نے خوب چیخ و پکار کی، لوگوں نے پولیس کو بلا لیا۔ اس دوران ایک مٹکے کے علاوہ سارے مٹکے ٹوٹ چکے تھے۔ پولیس نے ان کو پکڑا اور معتزد کے سامنے پیش کر دیا۔ خلیفہ معتزد باللہ پوچھتے ہیں، ویلک من انت، تمہاری بربادی ہو، تم کون ہو؟ جواب دیتے ہیں، میں محتسب ہوں، یعنی نیکی کا حکم کرنے والا اور برائی سے روکنے والا ہوں۔ معتزد پوچھتے ہیں، اس کام پر تمہیں کس نے متعین کیا ہے؟ امام حسین محمد کہتے ہیں، امیر المؤمنین جس ہستی نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے اسی نے مجھے اس کام کا حکم دیا ہے۔ معتزد نے اپنا سر کو جھکایا اور بولا، یہ کام کرنے کی تمہیں جرأت کیسی ہوئی اور تم نے یہ کیوں کیا؟ جواب میں کہنے لگے، تمہارے ساتھ محبت اور پیار کی وجہ سے کہ یہ تمہارے لیے نہایت غیر مفید، مکروہ اور نقصان دہ چیز تھی۔ خلیفہ نے پھر اپنا سر کو جھکایا، ذرا سا سوچا اور کہا، اچھا بتاؤ، تم نے سارے مٹکے توڑ دیے، ایک جو باقی رہ گیا اس کو کیوں نہیں توڑا؟ فرمانے لگے، دراصل جب میں نے مٹکوں کو توڑنا شروع کیا تو میرے دل میں محض رب کی رضا کی نیت تھی اور میں نے اس کی جلالت کی خاطر یہ کام کیا، مگر آخری مٹکا توڑنے سے پہلے میرے دل میں اپنے تئیں عجب آ گیا کہ میں نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے، باوجود یہ جاننے کے کہ یہ مال خلیفہ کا ہے کوئی پرواہ نہیں کی۔ جب یہ خیال میرے دل میں آیا تو پھر یہ کام رضائے الہی کے لیے نہیں رہا تھا، لہذا میں نے آخری مٹکا چھوڑ دیا۔ معتزد کہنے لگا، جاؤ، ہم نے تمہیں محتسب مقرر کر دیا ہے اور اب جو بھی تمہیں منکر نظر آئے اسے تبدیل کر دو۔ امام ابو حسین نوری نے فرمایا، جناب، اب میرا ارادہ اس کام کو کرنے کا نہیں رہا۔ معتزد پوچھتے ہیں، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ جواب دیتے ہیں، پہلے یہ کام رب کی رضا کے لیے اور اس کی مدد کے ساتھ کرتا تھا، اور اب تمہیں راضی کرنے کے لیے پولیس کی مدد سے کروں گا۔ معتزد کہنے لگا کہ اگر آپ کو کوئی حاجت ہے تو پیش کریں۔ فرمانے لگے، مجھے اس دربار سے بغیر کسی ضرر کے نکلنے کی اجازت دے دیں اور میرے راستے میں تمہارا کوئی آدمی رکاوٹ نہ بنے۔ معتزد باللہ نے حکم جاری کیا کہ ان سے کوئی اعراض نہ کیا جائے، ان سے کوئی نہ پوچھے۔ امام ابو حسین نوری بغداد سے نکل کر بصرہ میں قیام پذیر ہو گئے اور حتی الامکان کوشش کی کہ اپنے آپ کو چھپائے رکھے۔
تاکہ معتزد کے لیے کوئی شفاعت طلب کرنے والا نہ آ جائے۔